الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، بزرگ اور دوستو، خلفائے راشدین سیریز کی آج چوتھی قسط آپ کے سامنے ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. پچھلی قسط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی حیات مبارکہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور اسلام کے بعد ان کی قربانیاں، دین کے لیے خدمت جو انہوں نے پیش کی ہے، اس کا کچھ جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آج کی گفتگو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی ہے، دور خلافت کی ہے. ان کی حکومت کے اصول کیا تھے، ان کی سیاست کیسی تھی، ان کی خلافت کا نظام کیا تھا، ان کا ایڈمنسٹریشن کیسا تھا، اور ان کے تعلقات کیسے تھے، فتوحات کیا کیا تھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی کس طریقے پر ہمارے سامنے دور خلافت میں آتی ہے. ان تمام پہلوؤں کو آج کی گفتگو میں سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. میں پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ شاید آج کی گفتگو ذرا لمبی ہو جائے، کیونکہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کو مکمل کرنا ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ اس کے لیے اگر گھنٹوں بھی گفتگو کی جائے اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. میں بہت کوشش کروں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے لاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تقریباً 10 سال ملے ہیں جس میں انہوں نے حکومت کی ہے. خلافت کا دور 10 سال کا ایک لمبا دور ان کے پاس رہا. اس دور میں انہوں نے اسلامی مملکت کو اور اسلامی ریاست کو جس عروج تک پہنچایا ہے اور جس مقام تک پہنچایا ہے وہ انسانی تاریخ میں ایک غیر معمولی اچیومنٹ ہے. ان کی پوری سیاست، ان کی خلافت، ان کے انتظامی معاملات پوری انسانی تاریخ میں حکومت سازی اور حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیشہ پڑھی اور پڑھائی جاتی رہیں گی. کوئی ایسی یونیورسٹی، ایسا ڈپارٹمنٹ، ایسی اکیڈمی یا کوئی ایسا ریسرچ انسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے مستغنی ہو سکے. کیونکہ اگر سیاست سمجھنا ہے، حکومت سمجھنا ہے، انتظام سمجھنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر آنا ہی پڑے گا. میں آج کی جو گفتگو کروں گا وہ 3 یا 4 حصوں میں بانٹی ہوئی ہے. ایک حصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں اپنا ذاتی زندگی کا نمونہ کیسا پیش کرنا تھا، انہوں نے کیسا نمونہ پیش کیا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا. دوسرا پہلو ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ کیسی تھی. تیسرا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے انتظامات کیا تھے، ان کا ایڈمنسٹریشن کیسا تھا، کن شعبوں کو، کن ڈپارٹمنٹس کو، کن محکموں کو، کن اداروں کو انہوں نے شروع کیا تھا اور آگے تک پہنچایا تھا. اور پھر اس کے بعد آخری پہلو ہوگا کہ ان کا غیروں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ کیسا تھا، غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا، ذمیوں کے حقوق کے سلسلے میں انہوں نے کیا کچھ ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے. ان پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک مکمل نقشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کا آئے گا. میں چند واقعات ذکر کر کے اور اس کے ذریعے سے نکلنے والا جو ایک سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے اس حصے کو مکمل کر لوں گا جس پر میں ایک ایک کر کے آتا رہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی پورے دور اسلام کے اندر بڑی مجاہدانہ رہی ہے، عزیمت پر چلنے والی رہی ہے. دور حکومت کے بعد تو ان کی شخصیت بالکل الگ ابھر کر سامنے آئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ تھے سو تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پہچانا تھا، جس طرح ان کو کام اور ذمہ داریاں دی تھیں، وہ ان کے منصب کو ظاہر کرتا ہے. لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد ان کا جو رنگ ظاہر ہوا ہے وہ بالکل غیر معمولی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طرح زاہدانہ زندگی، تقشف کی زندگی، برداشت کی زندگی، دنیا کو ترک کرنے کی زندگی گزارتے رہے ہیں، دور حکومت میں اس کو بڑھا دیا تھا.
ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بلا ضرورت ایک دانہ بھی بیت المال سے لینا گوارہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے بچے بھی اگر کبھی کچھ لے لیا کرتے تھے تو سخت برہم ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر معیقیل نام کا جو گورنر تھا، جو بینک کا یا اس زمانے کا جو بیت المال تھا اس کا چیف تھا، ذمہ دار تھا، اس نے مال تقسیم کیا، 1 درہم بچ گیا تھا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، بیٹے کو لے کر فوراً اس کے پاس پہنچے اور فرمایا کیسے تم نے اس کو دیا، کہاں سے دیا؟ اس نے کہا یہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین، میں نے مال تقسیم کیا تھا، 1 درہم بچا رہ گیا تھا جو ضرورت سے زائد تھا اور میرے تصرف کے اعتبار سے میں کسی کو دے سکتا تھا تو میں نے اس کو دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت برہم ہوئے، اس سے سخت ناراض ہوئے اور اس کو واپس کرایا اور کہا کہ تم خیانت کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ بازار میں دیکھا کہ 2 اونٹ بہت فربا اور بہت موٹے تازے کھڑے ہیں، پوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ بتایا گیا کہ عبداللہ آپ کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ فوراً ان کو بلایا، کہنے لگے کہ اونٹ کہاں سے ملا تمہارے پاس، کیسے آیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے مال سے خریدا تھا، کمزور تھے، 2 اونٹ خریدے تھے، لیکن جہاں پہ سارے مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے صدقے کی زمین تھی، صدقے کی جگہ پر جو مسلمانوں کی پراپرٹی تھی یا بیت المال کی پراپرٹی تھی، وہاں اور اونٹ چرا کرتے تھے، وہیں پر یہ بھی چرتا تھا، لہٰذا یہ آج بہت موٹا تازہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عبداللہ، جو ذمہ دار ہوگا اس کھیتی کا یا اس جگہ کا جہاں پہ جانوروں کو چرایا جاتا ہے، جانوروں کی چراہ گاہ جس کو حیمہ کہتے ہیں، اس جگہ کا جو ذمہ دار ہوگا اس نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ یہ خلیفہ اور امیر کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کے اونٹ کو زیادہ کھلاؤ، اسی لیے اتنا موٹا فربا ہوا ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر اپنا حق جمائے، اسے مجھے بیچ بیت المال کو، اور جو تیرا کیپٹل تھا، جو تو نے پیسہ خرچ کر کے اونٹ خریدا تھا، وہ تجھے واپس مل جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو اس کی قیمت آج لگ رہی ہے، اس کا جو پروفٹ ہے، وہ بیت المال کو میں جمع کروں گا، تجھے نہیں دوں گا۔ تو یہ ان کا بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ احتیاط کا معاملہ تھا۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ کپڑا جو پہنا کرتے تھے وہ پیون زدہ ہوتا تھا، 14 پیون کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک موقع پر وہ جمعے کے دن خطبے کے لیے نکلے، ذرا تاخیر سے مسجد تشریف لائے، لوگ انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے آنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ میرا کپڑا ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کو پیون لگا رہا تھا میں، جس کی وجہ سے ذرا تاخیر ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب کسرا بادشاہ، ایران کا، فارس کا بادشاہ ہرمزان مدینہ آیا تھا خلیفہ سے ملنے کے لیے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا خلیفہ کا محل بتاؤ کہاں ہے، ان سے ملنے جانا ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھا، لوگوں نے اس کو جگہ بتائی، وہ جب گیا تو دیکھا باہر کھلے میدان میں ایک پیڑ کے نیچے زمین پر، کھلی زمین پر لیٹا ہوا ایک شخص ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہی ہے؟ کہ میں خلیفہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی خلیفہ ہے؟ کہا ان کا محل، ان کے حالی موالی، ان کے خادم، ان کے باڈی گارڈ کہاں ہے؟ سب کچھ نہیں ہے، یہی خلیفہ ہے، یہی ان کی زندگی ہے۔ وہ اتنا متاثر، اتنا حیران ہوا کہ وہ کہنا چاہیے کہ شجدر رہ گیا، قابو میں نہیں تھا، اس کے اوپر جو حیرت کا طوفان ٹوٹا تھا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا معاملہ۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، میں سرسری سے 2-4 اور ذکر کر دیتا ہوں جس سے ان کی ذاتی زندگی سمجھ میں آئے گی۔ احتیاط کی زندگی، اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی زندگی، اور بلا ضرورت ذرہ برابر بھی کچھ بیت المال سے، اسٹیٹ سے فائدہ نہ اٹھانے کا جو ان کا معاملہ تھا وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ راتوں کو وہ گشت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو چولہے پر کچھ چڑھائے ہوئے ہے اور پکا رہی ہے، بچے اس کے پاس بیٹھے ہوئے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ ان کو دلاسا دے کر چپ کرتی ہے، پھر پکاتی رہتی ہے، کافی دیر تک وہ واچ کرتے رہے، دور سے دیکھتے رہے، لیکن بچوں کو تسلی دے دے کہ کافی وقت گزر گیا، وہ ان کو کھانا بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو یہ آگے بڑھے اور اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تو بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی ہے، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کیا پکا رہی ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں گرم پانی کو چولہے پر چڑھائے ہوئے ہوں گرم کرنے کے لیے کہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ کھانا پک رہا ہے، اور اس امید میں تھک کر وہ سو جائیں، میں ان کو تسلی دینے کے لیے چولہے پر چڑھائی ہوئی ہوں، کھانا وانا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے اور جلدی سے اپنے خادم جو ساتھ میں تھے، غالباً میسرہ یا کوئی، ان کو لے کر واپس آئے. اپنے کاندھے پر بورا اٹھایا جو آٹے کا تھا اور سامان کا تھا. جو ان کا خادم تھا، ان کا غلام تھا، اس نے کہا مجھے دے دیجئے. تو انہوں نے کہا آخرت میں تم تو میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے نا، میں امیر المومنین ہوں، ایک بھوکی عورت ہے جو کھانا نہیں پا رہی ہے، اس کا سوال کل مجھ سے ہوگا، مجھے اس کا بوجھ اٹھا کر لے جانا ہے. وہ لا کر کھانا پکا کر اپنے ہاتھوں سے پیش کیا اور اس کو پہنچایا. اگلے دن اس کو بلایا اور اس کا روزینہ مقرر کیا. اسی طرح رات میں ایک دفعہ نکلے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ ایک بچہ بہت بلک بلک کے رو رہا ہے اور ماں اس کو کچھ کھلا رہی ہے زبردستی اور وہ کھانا نہیں چاہ رہا ہے. قریب آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اصل میں امیر المؤمنین نے آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ جب بچہ خود سے کچھ کھانا کھانے لگے گا تب سے اس کو جو ہے تنخواہ ملے گی، تب سے اس کو بیت المال سے مال ملا کرے گا، تو میں زبردستی اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور یہ رو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. واپس آئے دوسرے دن فجر کی نماز میں اتنا بلک بلک کے رو رہے تھے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا بات ہو گئی ہے. اس کے بعد اعلان کیا اور بیان کیا کہ عمر نے کتنے بچوں کو مار ڈالا ہوگا، کتنے بچوں کو محروم کیا ہوگا دودھ سے. آج سے میں آرڈر دیتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا پیدائش کے دن سے بیت المال سے اس کا مال طے کر دیا جائے گا. یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ، احتیاط اور تکشف کا معاملہ، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور رکھنے کا معاملہ کہ جب تک پورے اسٹیٹ کے ایک ایک فرد کو چیز میسر نہیں آئے گی اس وقت تک امیر المؤمنین اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ایک موقع پر شہد بیت المال کا موجود تھا، ان کو ضرورت تھی اور کمزوری کی وجہ سے ان کو سجیسٹ بھی کیا گیا تھا کہ شہد استعمال کرے. ان کے پاس شہد نہیں تھا، بیت المال سے لیا جا سکتا تھا. کچھ حضرات نے آ کر کہا کہ آپ بیت المال سے لے لیجئے، موجود ہے، دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی اپنی ضرورت کے اعتبار سے لے لیجئے. انہوں نے کہا کہ کیا پورے اسلامی مملکت، پورے دارالخلافت کے اندر سے تم ایک ایک مسلمان سے اجازت لا سکتے ہو کہ امیر المومنین اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بیت المال پر سب کا حق ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ لہٰذا جب وہ نہیں ہو سکتا تو عمر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب شام تشریف لائے تھے، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. وہاں پر ان کے لیے زبردست دسترخوان لگا تھا. خلیفہ آ رہا ہے مدینے سے، شام جیسے عظیم ترین ریاست کے اندر اور صوبے کے اندر تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے زبردست کھانے کا انتظام کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا گیا آپ کی ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے. کہنے لگے کیا پورے صوبے کے ہر شخص کو یہی کھانا مل رہا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہے سب کو ایسا ملتا ہو، غریب ہوتا ہے. وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، غریب ہے، اس کو اپنے اعتبار سے مل رہا ہے اور وہ اپنی غریبی کے ساتھ زندگی گزارا، اس کو جنت میں ملے گا. تو حضرت عمر نے کہا اگر ایسا ہی ہے تب تو وہ جنت میں ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے. اگر ایسے ہی ان کو جنت مل رہا ہے اور ہم مزے کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے تو جنت میں وہ بہت دور رہیں گے ہم سے. لہٰذا اس کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو اس طرح آپ کے سامنے ایک نقشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، خلیفہ بننے کے بعد احتیاط کا، تکشف کی زندگی کا، زہد اور قناعت کا، بیت المال سے اپنے ہاتھ کو دور رکھنے کا سامنے آ گیا ہے. اب اس کے بعد ان کے دور کی جو فتوحات ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے اسلامی مملکت کو پھیلایا، بڑا کیا، دور تک اور بہت سارے علاقوں تک اس کو دراز فرمایا. مدینہ مکے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق کے علاقے میں فتوحات شروع ہو گئی تھی. پورا کا پورا علاقہ تو فتح نہیں ہوا تھا لیکن کچھ حصے فتح ہونے لگے تھے. دوسری طرف شام کے علاقے میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات شروع ہو گئی تھی. دمشق وغیرہ کے علاقے میں کارروائیاں ہو رہی تھیں. مکمل طور پہ فتح تو نہیں ہوا تھا جیسا کہ میں نے پچھلی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حوالے سے ذکر کیا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ایک طرف فارس تھا، ایران کی سلطنت تھی جس میں پورا عراق فتح ہوا. عراق میں کوفہ، بصرہ، کوفہ تو بعد میں بسایا گیا تھا، عراق کا پورا علاقہ، موصل، تکریت، یہ سارے علاقے فتح کیے گئے جس کو کردستان کہا جاتا ہے. پھر آگے بڑھ کر
ایرانی سلطنت کے ان حصوں کو فتح کیا گیا جو آج سندھ کے علاقے کہلاتے ہیں، جس میں مکران بھی ہے، کردستان بھی ہے، خورستان بھی، خراسان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے اور سیستان بھی ہے۔ کتنے علاقے ہیں جن کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے ذریعے سے کے زمانے میں۔ پھر دوسری طرف شام کا علاقہ تھا، پورا شام فتح کیا گیا، اندلس تک فتوحات پہنچی، اندلس کے علاوہ لیبیا اور مصر کو فتح کیا گیا۔ یہ جو افریقہ کے ملک ہیں یا شام سے آگے بڑھ کر رومن امپائر کے اندر جو ممالک آتے تھے وہ سب فتح کیے گئے۔ دو بڑی مشہور جنگیں ہوئی تھیں، ایک ساسانی حکومت کے خلاف اور دوسری رومی حکومت کے خلاف۔ ساسانی حکومت کے خلاف جنگ قادسیہ بڑی مشہور معرکت العراء یا بہت عظیم ترین فتوحات اسلام کی جو شمار کی جاتی ہیں ان میں سے ایک فتح مانی جاتی ہے۔ دوسری یرموک کی جنگ تھی جو رومن امپائر سے ہوئی تھی، ان کی 1,00,000 کی فوج تھی، یہاں 30,000 کی مسلمانوں کی فوج تھی، زبردست میدان جنگ میں مقابلہ ہوا تھا، تقریباً 70,000 رومیوں کو مارا گیا تھا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی تھی۔ جو رومن امپیرر تھا قیصر، وہ ملک چھوڑ کر بھاگا تھا اور قسطنطینیہ میں آ کر بسا تھا، وہاں اس نے اپنی حکومت کو سمیٹا تھا، باقی بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا تھا۔ تو اس طرح دونوں سمت میں جو دو بڑے امپائر تھے، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، ان دونوں کے پرخچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اڑا دیے تھے اور ان ملکوں کے بیشتر حصوں پر اسلامی پرچم کو لہرا دیا تھا۔ تقریباً تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو اسلامی مملکت اور ریاست کا رقبہ تھا وہ 2,00,000 مربع میل سے زیادہ تھا، 2,00,000 اسکوائر مائل سے زیادہ کا حصہ ان کی ریاست کے اندر آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات جو ہوئیں اس کے لیے انہوں نے اچھے لیڈرز تیار کیے تھے۔ ان فتوحات کے پیچھے اگر آپ تحقیق کریں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب، ان کا انتظام، ان کا لیڈرز کو سلیکٹ کرنا، ان کا فوجیوں کو تیار کرنا اور ان کو مہم جو لڑی جا رہی ہے اس کی مکمل متابعت اور پیروی کرنا، فالو اپ کرنا، یہ ان کا عظیم کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کارنامے اور اتنی بڑی بڑی فتوحات انجام پا سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ، مقرن رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے کتنے ہی بڑے بڑے سورما تھے اور اسلام کے جیالے اور مجاہدین تھے جن کو حضرت عمر نے صحیح استعمال کیا تھا، صحیح جگہ پر فٹ کیا تھا، ان کو جو ذمہ داریاں دی تھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائیوں کا مدینے میں رہتے ہوئے خود جائزہ لیتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے آج تو بڑی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ بیٹھ کر پورا نظارہ بھی کیا جاتا ہے اور گورن بھی کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جب کہ نہ وسائل تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ انتظامات تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کو خود گورن کرتے تھے، مدینے سے برابر جنگ کے میدان میں انسٹرکشن بھیجتے تھے، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ اسٹیپ لینا ہے، اب یہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ انہوں نے جو چین بنائی ہوئی تھی، انتظامات کے ذریعے سے جو چین بنائی ہوئی تھی، دور کے عراق کے کونے سے لے کر مدینے تک جو انہوں نے ڈاک کا سسٹم بنایا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے فوجی چھاونیاں اور بارکیں بنائی تھیں جس کے ذریعے سے ان کے پاس نیوز آتی رہتی تھی اور یہ یہاں سے انسٹرکشن دیتے رہتے تھے۔ وہ ان کا ایسا غیر معمولی کارنامہ ہے کہ اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں مشکل ہے۔ اس پر میں آؤں گا جب انتظامات اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ فتوحات کے ذریعے سے ظاہر ہے مسلمانوں کو بڑا مال بھی ملا، بڑی زمینیں بھی ملی، بڑی جائیداد بھی اسلامی مملکت کی بنی، اور اس میں بہت سارے سوالات بھی بعد میں پیدا ہوئے کہ اس کو فوجیوں میں تقسیم کیا جائے یا اسلامی مملکت کے اندر رکھا جائے، بیت المال کے حوالے کیا جائے۔ وہ بھی انتظامات پر جب گفتگو ہوگی تو اس پر ذکر کیا جائے گا۔ تو اس طرح مسلمانوں کا رقبہ بہت بڑھ گیا، اسلامی شوکت پوری مملکت کے اندر غالب آ گئی، اور ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک ایک بڑے حصے پر اسلامی مملکت قائم ہو گئی، مدنی مملکت قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جس کے ایک امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔
اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں انتظامات کی گفتگو ہوگی۔ انتظامات کی گفتگو کرنے سے پہلے سیاست کے اصول کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سیاست کے اصول کیا تھے؟ حضرت عمر کا نظام شورائی نظام تھا، مشورے کے اوپر چلتا تھا۔ حضرت عمر سخت ترین ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھے، وہ استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کو بے انتہا ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے، ذمہ داری دیتے تھے، تو اس کو جو لیٹر دیا جاتا تھا، اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہوتا تھا گورنرشپ کا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوتی تھی، کئی باتیں ہوتی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی تھی، لم ابعثکم امراء جبارین، میں نے تم کو ڈکٹیٹر بنا کے حاکم بنا کر نہیں بھیجا ہے، انما بعثتکم ائمۃ الہدی، میں نے تم کو ہدایت کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارا منصب امامت کا ہے، تمہارا منصب ہدایت کا ہے، تمہارا منصب لوگوں کی رہنمائی کا ہے۔ اور اسی طرح جو ایگریمنٹ پہ سائن لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کو گورنر بنایا جاتا تھا، اس میں کئی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک بات یہ ہوتی تھی کہ وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا، وہ آٹا چھنا ہوا استعمال نہیں کرے گا، وہ اپنے گھر پر کوئی درباری نہیں رکھے گا، وہ چوکیدار نہیں اپنے دروازے پر کھڑا کرے گا، وہ لوگوں سے ہٹ کر اپنا محل نہیں بنائے گا۔ ان تمام شرطوں کے اوپر اس کی سگنیچر لی جاتی تھی، پھر اس کو بھیجا جاتا تھا۔ جو عام مسلمان کا وہاں پر اسٹیٹس ہوگا، اسی کے مطابق امیر کو رہنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں، اس کو بنانے کے بعد برابر اس کی نگرانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کو بنا دیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو بلاتے تھے، وہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کرتے تھے، پھر وہاں کے لوگوں کو عمومی طور پر دعوت دیتے تھے حج کے زمانے میں کہ آئیں اور اپنے امیر اور ذمہ دار اور حاکم کی شکایت کریں اگر کچھ ہے۔ لوگ کبھی کبھی شکایت کرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ ان کو معزول بھی کر دیا کرتے تھے، ان سے گورنرشپ چھین لیا کرتے تھے۔ بہت سخت تھے اس معاملے میں اور مشورے کے اوپر چلا کرتے تھے۔ ان کی ایک کیبنٹ تھی جس میں بہت چنندہ لوگ تھے، کون کون تھے سب کے نام تو محفوظ نہیں ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں جو چنندہ لوگ تھے اور ٹاپ کے لوگ تھے وہ ان کی کیبنٹ کے اندر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیبنٹ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک عمومی مجلس بھی تھی، ایک تو کیبنٹ تھی، دوسری عمومی پارلیمنٹ بھی تھی۔ ان کا دارالخلافت مسجد نبوی تھا۔ جب اہم معاملات طے کرنے ہوتے تھے تو الصلاۃ جامعۃ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نعرہ چلا آ رہا تھا، اس کے مطابق لوگوں کو جمع کر لیا جاتا تھا۔ مدینے میں جو صحابہ موجود تھے ان کو جمع کیا جاتا تھا اور مشورہ کیا جاتا تھا۔ کیبنٹ کے ذریعے سے ہی کسی گورنر کا نام پاس ہوتا تھا۔ اگر کسی بھی گورنر کو بنانا ہے تو اس کو پہلے کیبنٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکھتے تھے، وہاں پہ وہ پاس ہوتا تھا، اور کبھی کوئی بہت اہم فیصلہ ہونا تھا، کسی گورنر کے سلسلے میں ہو یا کوئی جنگ کے سلسلے میں ہو یا انتظامی معاملات کی چیز کا کوئی معاملہ ہو، اس کے لیے سارے لوگوں کو مسجد نبوی میں عمومی آواز دے کر بلایا جاتا تھا، مدینے کے صحابہ کو، اور ان کے سامنے وہ پرپوزل رکھا جاتا تھا، اس پر ڈیبیٹ ہوتی تھی، آدمی اپنی بات رکھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے رکھتے تھے، اس پر لمبی بحث چلتی تھی، جس کے بعد ایک فیصلہ لیا جاتا تھا اور اس کو نافذ کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست جو تھی وہ بہت مستحکم تھی، پائیدار تھی، مضبوط تھی، طاقتور تھی، کیونکہ وہ ایک شورائی نظام کے ساتھ چل رہی تھی، وہ سارے لوگوں کے مشورے اور رائے کے ساتھ چل رہی تھی، لہٰذا اس کے اندر جو صحت تھی، صلابت تھی اور درستگی تھی، وہ ہمیں ہر اس چیز میں نظر آتی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقدامات اور ان کے اسٹیپس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو انتظامات کیے تھے اسلامی مملکت کے، وہ مختلف پہلوؤں سے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ان کا ایڈمنسٹریشن جو تھا وہ عدالت اور حکومت کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے، جسٹس سسٹم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے۔ دوسرا معاملہ بیت المال کا آپ کے سامنے آئے گا۔ تیسرا معاملہ فوجوں کے انتظامات اور فوجوں کے نام کا اندراج
اس کے اعتبار سے اور ان کو ذمہ داریاں دینے کے اعتبار سے. اسی طرح ایک معاملہ مذہبی اور تعلیمی اعتبار سے جو ادارہ تھا، انسٹیٹیوٹ تھا، اس کا سسٹم انہوں نے جس طرح سے بنایا تھا. پھر اسی طرح خراج کا، محصول کا جو نظام تھا، خراج کے کلیکٹ کرنے کا، جو مال غیر مسلم ملکوں سے کلیکٹ کیا جاتا تھا جہاں پر مسلمانوں نے فتوحات کی تھی اور ان کو رہنے دیا تھا، ان خراجی زمینوں سے جو مال وصول کیا جاتا تھا اس کا انتظام. یہ سارے معاملات ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان کے انتظامات کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے ہر ایک کے اندر اتنی لمبی تفصیلات ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پوری کارروائیاں ہیں اس کا جائزہ اگر لیا جائے گا تو وقت ناکافی ہے. ہم مختصر ان تمام 5 پہلوؤں کے اوپر، ان کے ادارے اور ان کے انتظامات کے اوپر گفتگو کریں گے. جہاں تک بات ہے عدالت کے نظام کی، عدالت کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حساس تھے اور اس کو بہت مستحکم بنا کر پیش کرتے تھے. عدالت اگر ہوگی، انصاف اگر ہوگا، تبھی کوئی ریاست صحیح اصولوں پر قائم رہ سکتی ہے، چل سکتی ہے. اور اگر انصاف نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ریاست اور کوئی بھی مملکت قائم نہیں رہ سکتی ہے اپنی مضبوطی کے ساتھ. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سسٹم شروع ہوا کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ ایک الگ سے بنایا. پہلے تک جو امیر ہوتا تھا تنہا وہی سارے معاملات کو دیکھ کر فیصلے کر دیا کرتا تھا، اور جو کسی علاقے کا گورنر بنایا جاتا تھا وہ قاضی بھی ہوا کرتا تھا. لیکن حضرت عمر کے دور میں اسلامی مملکت بہت پھیل گئی تھی اور انتظامات بہت زیادہ کرنے پڑتے تھے. ان کے پاس اتنی فرصت اور وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارے لوگوں کے مسائل اور قضا کے معاملات کو بھی سنبھالیں. اس لیے انہوں نے یہ ایک الگ عہدہ بنایا، اور قضا کے لیے لوگوں کا انتخاب مشورے سے اپنی کیبنٹ کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. کس کو قاضی بنایا جائے گا؟ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو انہوں نے کوفہ کے علاقے میں قاضی بنا کر بھیجا تھا. حضرت معاذ ابن جبل تو تھے ہی، زید ابن ثابت تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی افتاء کے اندر ایک بڑا مقام تھا، اس لیے ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کتنے اس طرح کے صحابہ ہیں جو قضا کی ذمہ داری سنبھالا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قاضی شریح کو خلیفہ مقرر کیا تھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد کوفہ کا. تو قاضی مقرر کرنے کے لیے وہ کیبنٹ سے پاس بھی کرتے تھے اور اس کا امتحان بھی لیتے تھے، تب جا کے اس کو قاضی بناتے تھے کہ وہ صحیح طور پر فیصلے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. قاضی شریح کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے قاضی بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے ان کا ایک امتحان کیا، گویا کہ مدینے میں ایک آدمی سے انہوں نے گھوڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کو دیکھیں گے، اگر پسند آئے گا تو خرید لیں گے، اگر نہیں پسند آیا تو واپس کر دیں گے. یہ اسلام کے اندر خیار شرط کہلاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس شرط کے ساتھ سامان لے کہ اگر مجھے پسند آیا تو میں رکھوں گا ورنہ واپس کر دوں گا، تو اس شرط کے ساتھ بیع ہو سکتی ہے، تجارت ہو سکتی ہے. تو حضرت عمر نے ایسا ہی کیا. پھر جب اس کو استعمال کیا، ذرا چل کر دیکھا کہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کو کہیں سے زخم لگ گیا، ہلکی چوٹ لگ گئی. اب جب واپس کرنے آئے تو وہ کہنے لگا نہیں یہ تو زخمی ہو گیا، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، ڈیفیکٹڈ ہو گیا ہے، اس لیے میں اسے واپس نہیں لوں گا. تو حضرت عمر نے یہ کیس قاضی شریح کے سامنے رکھا، کہا تم اس میں فیصلہ کرو کہ کیا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس شخص نے کیونکہ یہ شرط رکھی تھی کہ آپ استعمال کر کے دیکھیے، اس کے بعد پھر مجھے بتائیے آپ کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، اس لیے اس کو واپس لینا ہی پڑے گا. یہ شرط ہے، اس شرط کے مطابق اس کو واپس لینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم قاضی بننے کے لائق ہو، لہٰذا ان کو روانہ کیا اور قاضی بنایا. تو اس طرح امتحان لینا اور ٹیسٹ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ ان کا پیش ہوا، کسی صحابی کے ساتھ کسی مسئلے میں کچھ اختلاف ہوا، کچھ چیز لینے دینے کے سلسلے میں ذرا مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدعا علیہ تھے، یعنی جن کے اوپر مقدمہ تھا، اور جو دعویٰ کرنے والا تھا، جو کلیم کرنے والا تھا، وہ دوسرا تھا. تو وہ دونوں حضرات حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے محکمے میں آئے، ان کے کورٹ کے اندر آئے، پیش ہوئے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ امیر المومنین آئے ہیں تو کھڑے ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا یہ پہلا ظلم کیا تم نے مجھے دیکھ کر کھڑے ہونا گوارا کیا، یہ بات انصاف کے خلاف ہے. ہم دونوں ابھی کیس لے کر آئے، تمہیں کھڑے ہونے کا حق نہیں تھا.
تو بہرحال جو دعویٰ کرنے والا تھا اس کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان سے قسم لو. تو حضرت زید نے کہا ارے تم امیر المومنین کو قسم سے معاف کر دو، اب امیر المومنین سے قسم کیا اٹھوانا، حلف کیا اٹھوانا کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قسم اٹھانی پڑتی ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ تم انصاف کیا کر سکو گے؟ اگر تم میرے اور ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتے تو تم انصاف کیا کر سکو گے؟ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور غصہ ہوئے اور ان کو تنبیہ فرمائی. تو عدالت کا نظام اسلامی مساوات، جسٹس اور انصاف کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم تھا، اور انہوں نے ایک الگ شعبہ اس کا قائم فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ افتاء کا ایک الگ شعبہ قائم کیا، قضاء کا ایک الگ شعبہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کے مسائل اور ڈسپیوٹس کو سالو کیا جاتا تھا، اور ایک افتاء کا شعبہ قائم کیا. مفتی مقرر کیے جو مسئلے بتاتے تھے. اگر کسی کو دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی معاملہ اس کو دریافت کرنا ہے، تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتا تھا. ان میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے نام نمایاں ہیں. ان کو متعین کیا تھا کہ اگر کوئی بھی تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے پاس جانا. ہر ایک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسئلہ بتائے اور فتویٰ دے، بلکہ وہ سزا دیتے تھے، پکڑ کرتے تھے اگر کوئی بھی اپنے من سے فتویٰ بتانے لگا. کہتے تھے صرف جو اپوائنٹڈ مفتی ہیں انہی سے جا کے تم مسئلہ پوچھ سکتے ہو، کیونکہ وہی ایسے علم والے ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری طرف انہوں نے جو محصول کا اور خراج کا نظام شروع کیا تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، بلکہ ایک زبردست قدم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جس نے بہت سارے فائدے آگے آنے والی جنریشن تک کو پہنچائے ہیں. جب نئے نئے علاقے فتح ہو رہے تھے، خاص طور پر عراق فتح ہوا تھا، تو پچھلے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جو علاقہ فتح ہوتا تھا وہ فوجیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا. ان کے درمیان زمینیں تقسیم کر دی جاتی تھیں، یا جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا وہ ان کو دے دیا جاتا تھا. تو اس موقع پر بھی جب عراق فتح ہوا تو لوگوں نے یہی کہا کہ جو فوجی تھے، جنگ کرنے والے تھے، ان کے درمیان زمین کو تقسیم کیا جائے، اور جو خمس بیت المال کا ہوتا ہے وہ رکھ لیا جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رائے کو نہیں مان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ابھی علاقے فتح ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھ آ رہے ہیں، لہٰذا ہم سب فوجیوں میں صرف بانٹ دیں گے تو پھر بیت المال کے پاس، مسلمانوں کے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے وہ اسلامی مملکت اور اسلامی اسٹیٹ کے انڈر ہونا چاہیے، اس کے ماتحت رہنا چاہیے، وہ اس کو انتظام کر کے چلائے گا، اور جو کچھ باہر سے ساز و سامان ملا ہے اس میں مجاہدوں میں تقسیم کر کے دے دیا جائے گا. کیونکہ ہم بیت المال سے مجاہدوں کی تنخواہیں مقرر کر رہے ہیں، اس لیے وہاں سے ان کو ملے گا. اس بات پر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بعض صحابہ تھے جو یہ ابتدا میں ان کی رائے یہ تھی کہ جیسا کہ نظام چلا آ رہا ہے اور اسلامی سسٹم ہے کہ مجاہدوں میں، جنگ کرنے والوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی کے مطابق کیا جائے. لیکن حضرت عمر نے مسجد نبوی میں عمومی اجلاس بلایا، ایک زبردست انہوں نے کانفرنس کی جس کے اندر بڑی بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ایک رائے آئی، دوسری رائے آئی، سب نے اپنی بات پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کھڑے ہو کر تقریر کی اور ایسی دلیل انہوں نے پیش کی کہ سب دنگ رہ گئے. انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت سے استدلال کیا، للفقراء المہاجرین، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ جو مال جنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا کن لوگوں کے لیے ہے. تو اس میں اللہ نے ذکر کیا جو مہاجر فقراء ہیں اور جو انصار ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مال کو جو حاصل ہو رہا ہے جنگوں کے ذریعے سے، اس کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں موجود لوگوں اور ان کے آگے آنے والی جنریشن کے لیے مال کو دینے کی بات کہی ہے. تو اب اگر یہ سارا کا سارا انہی لوگ میں بانٹ دیا جائے گا تو اگلی جنریشن کے لیے ہم کیا رکھیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اس میں حصہ رکھیں، یہ ضروری ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جب اسٹیٹ اس زمین کو لے لے گا اور اس کی ذمہ داری ایک ٹیکس کے ذریعے سے، جو واجبی ٹیکس ہوتا ہے، وصول کرے گا، اور اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو مال دیا جائے گا، اور جو غریب ہوں گے ان کو بھی دیا جائے گا، اور جو آگے آنے والے نسلیں اور بچے ہوں گی ان کے درمیان بھی تقسیم کیا جائے گا. تو اس دلیل کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو اجلہ صحابہ تھے وہ سب متفق ہو گئے کہ آپ کی رائے درست ہے.
پھر اس کے بعد یونینیمسلی یہ فیصلہ وہاں سے پاس کیا گیا کہ ہم اس مال کو تقسیم اور اس زمین کو تقسیم نہیں کریں گے، اسلامی اسٹیٹ کے انڈر ہی رہے گی۔ لہٰذا پھر عراق کا پورا علاقہ خراج کی زمین کا تھا، سوائے ان علاقوں کے جہاں مسلمان آباد تھے یا مسلمان جو لوگ ہو گئے تھے، ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ عشری زمین کہلاتی ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں ان کی زمین خراجی زمین کہلاتی ہے۔ اسلامی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی زمین ایسی ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور مسلمانوں کی وہ زمین ہے، تو پھر اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو کھیتی کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور جو زمین غیروں کے پاس ہوتی تھی اور اسلامی مملکت کے اندر ہوتے تھے، ان میں ایک متعین ٹیکس رکھا جاتا تھا جو بالکل واجبی تھا، اور اس میں حاکم کو اختیار ہوتا تھا، امیر کو، کہ وہ کمی بیشی کر سکتا ہے۔ وہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین نہیں تھا۔ زکوٰۃ تو اللہ کی طرف سے طے ہے، جو کھیتی کی زکوٰۃ ہے، باغ کی زکوٰۃ ہے، وہ اللہ کی طرف سے طے ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو زمین خراج کی ہوتی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک متعین ٹیکس رکھا تھا، ایک مخصوص حصے کے اوپر 2 درہم، اس طرح کر کے انہوں نے زمین کی پیمائش کے اعتبار سے ٹیکس لگایا ہوا تھا، اسی کے اعتبار سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پورے عراق کی زمین کو ٹیکس کی زمین بنایا، اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا تھا اس میں بھی بڑا عدل اور انصاف رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر بے وجہ بوجھ ڈال کر اس آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ زبردستی دے، بلکہ بعض حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو بڑا کمزور ہو گیا تھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ پوچھا یہ شخص کیوں اتنا بوڑھا ہو کر یہاں پر گلیوں میں پھر رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، غالباً یہودی ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے اس کے پاس نہیں ہے تو پیسے مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شرم محسوس ہوئی، بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگے، اے عمر، تو نے ان کی پیٹھ کو توڑ دیا، ان کی پیٹھ کے ذریعے سے محنت کرا کے ان سے خراج وصول کیا، اب جب یہ کمزور ہو گئے تو ان کو بھیک منگوانے پر مجبور کر رہا ہے۔ لہٰذا ان کا حصہ بھی روزینے میں سے متعین فرمایا اور ان کے لیے ایگزیمشن رکھا۔ جو لوگ کما نہیں پا رہے ہیں اور کام کرنے کے لائق نہیں بچے ہیں، یوں سمجھیے ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا تھا، ان کو ٹیکس سے معافی دے دی گئی تھی۔ تو جو ٹیکس وصول ہوتا تھا وہ اتنی بڑی زمین اور اتنے زیادہ مملکت فتح ہوئی تھی کہ وہ کروڑوں میں تھا اس دور کے۔ تقریباً جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال بنایا تھا، اس کی جو بلڈنگ مدینہ منورہ کی تھی، اس کے اندر صرف جو ٹیکس آتا تھا، یہ جو اس کے اندر مال تھا، وہ 3 کروڑ درہم سے زیادہ کا تھا، 3 کروڑ درہم سے زیادہ کا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور جگہوں پر بھی محکمے قائم فرمائے تھے بیت المال کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے لوگوں کا سروے کروایا، لوگوں کی مردم شماری کروائی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے بیت المال میں سے روزینہ متعین کیا، یا روزینہ نہیں، سالانہ ان کی تنخواہ متعین کی۔ 2 دیوان بنوائے تھے انہوں نے، 2 بڑے رجسٹر تیار کروائے تھے، مدینے کے لیے الگ کاؤنٹنگ کروائی، عراق کے لیے مستقل ایک کاؤنٹنگ کروائی تھی، پھر اس کے علاوہ دوسری مملکتوں میں حسب ضرورت کہیں کہیں انہوں نے لوگوں کی کاؤنٹنگ کروائی تھی۔ عراق کے اندر تو پورا انہوں نے، عراق تو یوں سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بسایا ہوا ایک ملک تھا، اس میں خاص طور پہ کوفہ کا جو شہر تھا وہ تو حضرت عمر نے اپنے پورے پلان سے تیار کیا تھا، پورا اس کا پلان، میپ اس کا بنایا تھا پورے سٹی کا، کہاں پر گھر ہوں گے، کہاں پر باغ ہوں گے، کہاں پر کھیتی ہوگی، کہاں پر مسجد ہوگی، کہاں پر یہ ڈپارٹمنٹ ہوگا، کہاں پر وہ ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ آج کے دور میں ایک جو پلان تیار کیا جاتا ہے کسی میٹرو سٹی کا، آپ سمجھیے اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو تیار کیا تھا، اور اسی کے مطابق اس سٹی کو بنایا گیا تھا جہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا، میں کوفہ والوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر عبداللہ بن مسعود کو بھیج رہا ہوں، میں عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ان کی جو فقاہت ہے، ان کی جو فراست ہے، ان کا جو علم ہے، اس سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے اوپر کوفہ والوں کو ترجیح دے رہا ہوں کہ ان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو اس طرح بڑی تیاریوں کے ساتھ انہوں نے انتظامات لوگوں کے کیے تھے۔ انہوں نے جو رجسٹر تیار کروائے تھے اس کے اندر ایک رجسٹر وہ تھا جو فوجیوں کا رجسٹر تھا، فوجیوں کے حوالے سے میں انتظامی جو گفتگو کر رہا ہوں
وہ اس کے اندر پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ فوجیوں کا ایک رجسٹر تیار کیا گیا تھا جس میں وہ لوگ جو فوج میں ہیں، سروس دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ضرورت پڑنے پر فوج میں لیے جا سکتے ہیں، والنٹیئر جن کو آج کہا جاتا ہے، والنٹیئری جو لوگ فوج کے اندر شامل ہوں گے، ضرورت پڑنے پر ریزرو فوج کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے، ان دونوں کا ایک الگ رجسٹر بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر ان لوگوں کے نام تھے جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں یا جنگ میں شریک کیے جا سکتے ہیں، ان کی تنخواہ متعین کی تھی۔ اس تنخواہ کے لیے درجے رکھے تھے، ہر ایک کو برابر کی تنخواہ نہیں ملتی تھی، رینک تھے، رینک کے اعتبار سے لوگوں کی صلاحیت اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے ان کو جگہ دی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح رجسٹر تیار کیا فوجیوں کا۔ مدینہ منورہ میں تو ظاہر ہے سبھی لوگ جو تھے صحابہ اکرام تھے، ان کا نام ایک فہرست کے اندر آیا۔ اس کے ذریعے سے پورا ڈیٹا بھی کلیکٹ ہوا، کتنے لوگ آباد ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، پورا ڈیٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا تھا، جو ڈاکومنٹ کے طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اب اس میں انہوں نے درجہ کیا رکھا؟ سب سے پہلا مقام ان کا ہے جو بدری صحابہ ہیں، بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ ہیں ان کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جائے گی، یہ ان کا رینک تھا۔ ان کی اسلام کی خدمت، ان کی فراست، ان کی دین کے لیے وفاداری، ان کی خدمت کی رعایت، سب سے ہائیلی پیڈ جو لوگ تھے وہ بدر کے لوگ تھے۔ ان کی سالانہ تنخواہ 5000 درہم تھی، اس زمانے کے 5000 بہت ہوا کرتے تھے، وہ ان کی تنخواہ طے کی گئی تھی۔ اس کے بعد نمبر تھا احد میں شریک ہونے والے لوگ، جو احد میں جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ان کی تنخواہ غالباً 3000 یا 4000 تھی۔ پھر اس کے بعد نمبر تھا صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، پھر تھا صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے، پھر فتح مکہ کے بعد والے، پھر اس کے بعد تھا جو جنگ قادسیہ میں اور جنگ یرموک میں شریک ہوئے ہیں وہ لوگ، پھر اہل یمن، اس سے پہلے اہل یمن جو لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام الوفود کے اندر آئے تھے سن 9 ہجری میں، ان کا حصہ متعین فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد عام لوگ تھے، پھر ان کے جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کا حصہ متعین تھا، بیویاں ہیں ان کا حصہ متعین تھا، اور جس کے پاس غلام ہے اس کا حصہ متعین تھا۔ آدمی کو ملتا تھا، اس کی بیوی کو ملتا تھا، اس کے سارے بچوں کو ملتا تھا، اس کے خادموں اور غلاموں کو ملتا تھا، سب کا کلیکٹ ہو کے آتا تھا، ہر ایک کا۔ پورے مدینے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنخواہ نہ دیتے ہو، اس کو بیت المال سے حصہ نہ دیا جاتا، اس کا حق سمجھا جاتا تھا اور اس کو دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نام لکھے جا رہے تھے تو فرمایا کہ پہلے اس طرح سے نام لکھے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا نام لکھا جائے گا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کا جو دوسرے پہلے خلیفہ بنے ان کا اور ان کی فیملی کا، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے فوراً منع کر دیا، نہیں، اس ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا، جو نام لکھے جائیں گے اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو رکھنا۔ ظاہر ہے ان کا منصب، ان کا مقام، ان کی عزت تو سب کے سر پر ہے، ان کی عزت تو ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا بنو ہاشم کو سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے اندر جو جتنا قریب ہے وہ اتنا پہلے نام کے اندر آئے گا، پھر بنو ہاشم کے بعد بنو مطلب، پھر اس کے بعد بنو امیہ اور دوسرے حضرات آئیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ چاروں خلفاء میں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی میں، حضرت عمر ہی ایسے ہیں جن کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے دور میں جا کر ملتا ہے، باقی سب کا پہلے ملتا ہے۔ حضرت علی تو ظاہر ہے پہلے نمبر پر ملتے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں تو وہ بھی جلدی مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر کا نام بہت اخیر میں آیا اور فرمایا جب تم بنو عدی میرے خاندان کا نام لکھنے لگو گے تو اسی میں سے ایک میرا بھی نام رکھ دینا، الگ سے کچھ ہائی لائٹ نہ کرنا یا ٹائٹل نہ بنانا یا کچھ اور شکل میں میرا نام ظاہر نہ کرنا، ایک عام آدمی کی طرح میرا نام اس کے اندر رجسٹر کے اندر لکھ دینا۔ پھر ان لوگوں کو حصہ دیا جاتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً صرف مدینہ کی دارالخلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو تنخواہیں یا جو مال تقسیم کیا جاتا تھا سالانہ لوگوں کے درمیان، وہ تقریباً 3 کروڑ کا تھا، سالانہ 3 کروڑ کا بجٹ ہوتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بجٹ تھا
جو الگ الگ انتظامات میں رفاہی کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تو فوجی انتظامات ایک تو یہ تھے کہ ان کا رجسٹر تیار ہونا، ان کی تنخواہیں متعین ہونا۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ فوج کے لیے چھاونیاں بنانا، بارکیں بنانا، ان کے رہنے کی جگہیں بنانا، ان کی تیاری اور ٹریننگ کی جگہیں بنانا، ان کے لیے جو ساز و سامان ہے اس کو خرید کر رکھنا، یہ سارے انتظامات بیت المال کے ذریعے سے انہوں نے فرمائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوجی چھاونیوں کا ایسا زبردست نظام تھا اور ایسا مضبوط مستحکم نظام تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عراق میں جنگ لڑی جا رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے اس جنگ کو گورن کر رہے تھے، انہی چھاونیوں کے ذریعے سے، انہی بارکوں کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے ان کو باتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا بھی سسٹم اسی سے کنیکٹ کر کے شروع کر دیا تھا۔ گھوڑے متعین ہوتے تھے، ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک جانے کے لیے ایک ٹیم ہوتی تھی جو بات وہاں پہنچا دیتی تھی، وہاں ہینڈ اوور کرتی تھی وہ لیٹر، وہاں سے پھر اگلے مرحلے میں جاتا تھا، پھر اگلے مرحلے میں جاتا تھا، جہاں گھوڑے تیار کھڑے رہتے تھے ایک لیٹر آیا وہ آگے پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا بھی نظام شروع کر دیا اور فوجی طور پر انتظامات بھی فرما دیے۔ انہوں نے صوبے تقسیم کر دیے تھے، نئے صوبے 8 بنائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے اسلامی اسٹیٹ کے اندر الگ الگ صوبے بنائے تھے، یوں سمجھیے پوری کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر نظام ہوتا ہے صوبوں کا، تو اس طرح ایک مکہ صوبہ تھا، ایک مدینہ تھا، ایک شام تھا، ایک عراق تھا، ایک مصر تھا، اس طرح اور بھی کئی صوبے انہوں نے تیار کیے تھے۔ 8 صوبے خود انہوں نے بنائے تھے اور باقی دوسری مملکتوں کے اندر پہلے سے جو صوبے موجود تھے اس کو بھی باقی رکھا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظام تھا ایڈمنسٹریشن کا، اس کے اندر جہاں دفتر کے اندر رجسٹر کے اندر ناموں کو اندراج کیا جاتا تھا اور لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا الگ الگ کاموں کے لیے، اسی طرح غیر مسلم ملکوں میں جہاں پہ مسلمانوں نے فتح کیا ہوتا تھا، ملک ہاتھ میں آتا تھا، وہاں کے ایڈمنسٹریٹو نظام کو، سسٹم کو جیسا وہاں چل رہا ہوتا تھا اس کے مطابق رکھ کر کچھ اصلاحات کر دی جاتی تھی۔ خاص طور پہ پرشین امپائر کے اندر جو اپنا سسٹم تھا، رومن امپائر کے اندر جو اپنا سسٹم تھا، اس کو موڈیفائی کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ امپلائمنٹ کو بھی نہیں ختم کیا جاتا تھا۔ جن ملکوں کے اندر لوگ پہلے سے دفتروں کے اندر ملازم تھے غیر مسلم، ان کو ملازمت دی، ان کی ملازمت کو باقی رکھا، ان کو ان کے عہدوں پر باقی رکھا، بلکہ بہت اچھے عہدے بھی دیے جو بڑی ذمہ داریوں کے بھی عہدے ہوتے ہیں غیر مسلموں کو۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ آخر میں ان لوگوں کا بھی ذکر کروں گا جن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رواداری کا سلوک کیا ہے۔ ایک آدھ واقعہ اس ضمن میں بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دیا، لوگوں کی تنخواہیں بھی متعین کی۔ یہ جو حصہ تھا یہ تو ہر ایک کا حق ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے مانا جاتا تھا، دیا جاتا تھا۔ پھر ایک ملکی لوگوں کا رجسٹر ہوتا تھا دوسری جگہوں پر، ایک ملکی جو باشندے ہیں، اس اسٹیٹ کے لوگ ہیں، جیسے آج یوں سمجھیے آج کی ووٹر لسٹ کے اندر نام ہوتا ہے، وہاں پہ تو بچوں کا بھی نام ہوتا تھا، ہر ایک کا نام درج ہوتا تھا۔ پھر اس کو حسب ضرورت بیت المال سے حصہ بھی دیا جاتا تھا، بچہ ہوتا تھا تو اس کو اس کے اعتبار سے، بڑا ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے، تو یہ حصہ بھی موجود تھا جو رجسٹر کی شکل میں ان کے پاس مہیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساری جگہوں پر انتظامات کرتے ہوئے جن جگہوں پر مال حاصل کیا جاتا تھا وہاں پر تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کیپٹل کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بھی مال پہنچانے کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ کلیکٹرز ان کی طرف سے طے تھے جو مال وصول کر کے زکوٰۃ کا خاص طور پر لاتے تھے اور جو بھی ٹیکسز ہوتے تھے اس کو لاتے تھے، پھر یہاں سے اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جو صوبے انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہاں پر الگ الگ لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا۔ ایک عہدہ مثلاً کاتب کا ہوتا تھا، ایک عہدہ منشی کا ہوتا تھا، ایک عہدہ عریف کا ہوتا تھا۔ فوجیوں کے اوپر ایک عریف ہوتا تھا جو 10 سپاہیوں کا ذمہ دار ہوتا تھا اور اس کے انڈر ایک خاص ایریا آتا تھا، اس کو اس جگہ کی پوری تنخواہ دے دی جاتی تھی، وہ جا کر اس پورے علاقے میں وہ مال تقسیم کیا کرتا تھا، اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک عریف کو 1-2 کروڑ روپیہ دیا کرتے تھے، درہم، روپیہ نہیں درہم دیا کرتے تھے، وہ جا کر وہاں پر تقسیم کرتا تھا اور اس کی نگرانی کرتے تھے کہ صحیح ناموں کے اعتبار سے دیا جا رہا ہے کہ نہیں، صحیح ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں، سب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اس کو پورا آبزرو کرتے تھے
اور کسی کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی خدشہ ہوا کہ یہ خیانت کر سکتا ہے تو اس کو برطرف کیا جاتا تھا، معزول کر دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر شکایتیں لاتے تھے باہر سے، ان کی بات سنی جاتی تھی اور اس پر سخت ایکشن لیا جاتا تھا۔ جیسے میں نے عدالت کے سلسلے میں ذکر کیا، گورنر بنانے کے سلسلے میں ذکر کیا، ایک دفعہ حمص کے ایک بادشاہ کے سلسلے میں جو امیر تھا اس کے سلسلے میں شکایت آئی کہ اس نے اپنا گھر لوگوں سے ہٹ کر ایک اونچی جگہ پر ذرا پوش ایریے میں ایک ذرا اس نے اپنا یوں سمجھیے کہ ریزورٹ بنا لیا ہے جہاں پہ وہ رہنے لگا ہے، تو فوراً یہاں سے آدمی بھیجے، اس کے گھر کو جلا دیا، اس کو یہاں بلوایا، 3 دن تک اس کو کھلے آسمان کے نیچے تپتی دھوپ کے اندر رہنے پر مجبور کیا۔ تو یہاں رہے گا 3 دن تک، دھوپ کا مزہ چکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسے ذمہ داری کو سنبھالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی تربیت اور ٹریننگ ہو گئی، تب اس کو ذمہ داری دی گئی۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی بناؤ، اسی لیے جس کو وہ گورنر بناتے تھے اس کے جانے سے پہلے اس کی پورے ایسیٹس اور اس کے پورے مال کو لکھا جاتا تھا، کتنا مال اس کے پاس ہے۔ پھر جب وہ خلیفہ بن جاتا تھا اس کے بعد اس کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنا مال ہوا۔ اگر غیر معمولی مال کے اندر بڑھوتری اور ترقی دیکھی جاتی تھی تو پورا مال ضبط کر لیا جاتا تھا، خیانت سمجھی جاتی تھی۔ یہ اس حد تک احتیاط کا معاملہ اور اتنی نگرانی کا معاملہ تھا کہ کسی کو بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ذرہ برابر بھی خیانت کر سکے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو نظام انہوں نے شروع کیا، امام متعین کیے، مؤذن متعین کیے اور ان کی تنخواہیں متعین کی۔ اس بیت المال کے ذریعے سے امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، معلم کی تنخواہ، استاد کی تنخواہ، داعی کی تنخواہ طے تھی جو دی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن مفتیوں کو، جن لوگوں کو فتوے کے لیے سلیکٹ کیا تھا، ان کی تنخواہ یہاں سے دی جاتی تھی۔ ان کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو قاضی ہوتا تھا وہ تجارت نہیں کر سکتا تھا، اس کو دوسرے کاموں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور ان کو بہت زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میں اس لیے زیادہ سے زیادہ دیتا ہوں تاکہ یہ غلط طرف نگاہ نہ اٹھا سکے، رشوت کی طرف اس کا دل نہ جائے، لہٰذا اس کو اتنا دو کہ یہ غلط طرف نگاہ نہ دوڑائے۔ تو اس طرح انہوں نے تنخواہ کا نظام بھی رکھا۔ مذہبی تعلیم کے لیے انہوں نے ادارے شروع کیے، مسجد کے ذریعے سے مدرسے قائم کیے جس میں تعلیم ہوتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کو ایک مدرسہ دیا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی۔ انہوں نے اس مسجد کے اندر حلقے لگائے تھے، صبح میں فجر کے بعد بچے پڑھنے آتے تھے، 10 بچے ایک استاد کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو چیف استاد تھے وہ پورے مدرسے اور پورے انسٹیٹیوٹ کا جائزہ لیا کرتے تھے، ہر ایک کو دیکھتے رہتے تھے۔ جو بچہ مکمل قرآن کر لیتا تھا حفظ، اس کو اپنے شاگردی میں لے لیتے تھے اور اس کا سنا کرتے تھے۔ اسی طرح عربی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی، عربی اشعار جو اچھے ان کو سکھایا جاتا تھا، لکھنا سکھایا جاتا تھا، حدیث کے دروس کا انتظام کیا گیا تھا، فقہ سکھائی جاتی تھی، اور فقہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا جو فقیہ بن سکے۔ اور فقیہ کا جو مرتبہ تھا وہ بہت اونچا ہوتا تھا، اس کو اتھارٹی حاصل ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو مسئلے بتا سکتا ہے، حکم بتا سکتا ہے، دین کے سلسلے میں احکامات بیان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی ایک زبردست نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مملکت میں انسٹیٹیوٹس کو قائم کر کے شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ قیدی بن کر یا پکڑ کر لائے جاتے تھے ان کو بھی زبردستی سکھایا جاتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، ان کے اوپر تعلیم لازم تھی، جس کو آج رائٹ آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو زبردستی لازم کیا تھا، بالجبر تعلیم حاصل کرنا ہے، کوئی ایسا بچہ رہ ہی نہیں سکتا جو بغیر تعلیم کے بچ جائے۔ یہ کمپلسری تھی تعلیم، اتنی تعلیم جو بیسک ہوتی ہے وہ کمپلسری تھی ان لوگوں کے لیے جو مدینے کے آس پاس بھی رہتے تھے۔ تو اس طرح تعلیمی اعتبار سے جو زبردست ترقی ہوئی، جیسے اسکالرس تیار ہوئے، جو زبردست لکھنے پڑھنے والے علماء تیار ہوئے، خاص طور پہ دینی تعلیم کی طرف توجہ تھی تاکہ اس علم میں مہارت حاصل کی جا سکے اور انتظامات کی چیزوں کو بھی سمجھا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری بحث کی طرف میں آتا ہوں، جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق تھا وہ بڑا اچھا تھا، بڑا رواداری کا تھا اور بہت ہمدردی کا تھا۔ ذمیوں کے ساتھ ان کا سلوک، اس کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، اور کتابوں میں ان کا جو رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی مملکت اور اسٹیٹ کے اندر جو رہا ہے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور ان کے حقوق کی رعایت کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔
ذمی جو تھا اس کا خون، اس کی زندگی اسی آدمی کی طرح تھی جو عام مسلمان ہوتا تھا. ایک ذمی کو مارنا ایک عام مسلمان کو مارنے کے برابر تھا. اس کو وہ قصاص میں قتل کرتے تھے. ایک غیر مسلم ذمی کو اسلامی اسٹیٹ میں اگر کوئی مار دے تو اس کی سزا بھی قتل تھی اور قصاص تھا. اور برابری کے ساتھ جو آئینی احکامات تھے وہ بالکل برابری کے ساتھ تھے. جو حکم مسلمان کے لیے تھا بعینی وہی حکم غیر مسلم کے لیے تھا. کوئی تفریق نہیں تھی. لیکن مذہبی چیزوں میں ان کو آزادی تھی. وہ اپنی شریعت کے مطابق اپنا کوڈ چلا سکتے تھے. آج یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے کہ کیا ضرورت ہے الگ سے کوڈ کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو صرف اس میں نہیں کہ وہ اپنے پرسنل لاز کے اندر کوڈ چلائیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کرمنل لاز کے اندر بھی آزادی دی ہوئی تھی. اگر کوئی زنا کرتا تھا تو اس کو سزا کیا دینی ہے وہ ان کے اعتبار سے، ان کی شریعت کے اعتبار سے طے کر دیا جاتا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو پوری آزادی دی. ان کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ناقوس بجانے کی، صلیب لے کر ریلی نکالنے کی، اپنے مذہبی تہواروں کو منانے کی اور میلے ٹھیلے کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی. وہ اس کے مطابق رہ سکتے تھے، چل سکتے تھے، اپنے کوڈ کے مطابق فیصلے کر سکتے تھے، ان کی جو اپنی شریعت ہے اس کو فالو کر سکتے تھے، اور جو عمومی مسائل ملک کے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو برابر رکھا جاتا تھا. مسلمانوں سے زکوٰۃ کی شکل میں مال وصول کیا جاتا تھا. ان سے ذمہ کا جو جزیہ ہوتا ہے اس کی شکل میں لیا جاتا تھا. جزیہ کے بارے میں بڑا فتنہ پھیلایا گیا اور بہت اورینٹلسٹس نے اس کے بارے میں لکھا. حالانکہ اگر کوئی سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرے گا اور دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو ان کے ساتھ انصاف ہے. ان کو جو سیفٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے اسلامی ریاست میں قائم فرمایا کہ اس کی مثال ایسی تابناک، ایسی روشن، ایسی زندہ ہے کہ قیامت تک اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. بہرحال میں نے صرف آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ اہم پوائنٹس اور پہلو رکھ دیے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر مزید مطالعہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کا جائزہ لیں. ان کا جو اکنامیکل سسٹم تھا، ان کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، ان کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، یہ ایسا زبردست ہے کہ آج کی زبردست ترقی یافتہ دنیا بھی اس کو فالو اور کاپی کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک کے گاندھی جی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے تھے، اور UN کے چارٹر میں جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے چارٹر کا مکمل کاپی ہے. یہاں تک کہ الفاظ بھی اگر ٹرانسلیٹ کیے جائیں تو سیم ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نظام مستحکم قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وہ اسلام کا تابناک دور ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا فرمایا تھا، جو کام ان سے لیا تھا وہ غیر معمولی تھا. ان کا انتقال شہادت کے ذریعے جیسا کہ حضور نے بتایا تھا ہوا. ایک مجوسی نے، ایک پارسی نے ان کو مارا تھا، ابو لؤلؤ جس کا نام تھا. فجر کی نماز کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اس نے 2 دھاری چاقو سے ان کے اوپر حملہ کیا، زہر لگا ہوا، ان کے پیٹ میں ڈال کر اس کو پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم زخمی ہو گیا اور وہ امامت کی جگہ گر پڑے. لوگ جلدی سے بھاگے اور لپ کے ان کو اٹھایا اور اس آدمی کو پکڑنے کے لیے بھاگے، جس کی وجہ سے اس نے تقریباً 13 یا 14 صحابہ کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو اس نے اس کے ذریعے سے زخمی کیا. اخیر میں پھر اپنے کو بھی مار لیا اور خود بھی ختم ہو گیا. ان 14 لوگوں میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ، جن کو اس نے زخمی کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی حالت میں گھر پہ لیٹے ہوئے تھے تو فرمانے لگے، جب بھی ہوش آتا تھا فرماتے تھے نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا، میں امامت چھوڑ کے آیا ہوں نا. تو فرمایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ نماز ہو گئی ہے، امامت ہو گئی ہے، لوگوں نے نماز ادا کر لی، اچھا مجھے نماز پڑھواؤ. نماز پڑھتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی، کسی طرح نماز مکمل فرمائی. اور اس وقت بھی لوگوں کے معاملات کی فکر، انتظامات کی فکر، اسلامی مملکت کی فکر، اور لوگوں کو انسٹرکشن دینا، حکم دینا، مسائل بتانا، احکامات دینا، انتظامات سننا اور سنبھالنا، جو کچھ لمحے ان کی زندگی کے آخری بچے تھے اس میں بھی یہ فکر تھی. اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، اے عمر، باہر پوری اسلامی مملکت میں ہر آنکھ اشکبار ہے اور رو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے ابن عباس، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، مجھے اس بات کے ذریعے سے دھوکے میں مت ڈالو کہ میں بہت اچھا اور نیک اور پارسا ہوں. میں ڈر رہا ہوں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے. اور اپنے بیٹے سے کہا، مجھے میرے بستر سے اتارو،
اور میرے بستر سے اتار کر میرے رخسار کو مٹی پر رگڑو، میرے چہرے کو مٹی کے اوپر رکھ دو۔ عمر ڈر رہا ہے کہ اللہ کا سامنا کیسے کرے گا، عمر ڈر رہا ہے کہ اللہ کو جواب کیسے دے گا۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ اللہ کا تقوی، یہ اپنے ذمہ داری کا احساس، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو ایک ایک پائی سے الگ رکھنے کے بعد یہ ڈر، یہ وہ مقام اور منصب ہے جو آج تک انسانی تاریخ میں کوئی اسٹیٹ مین کا نہیں دکھایا جا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی بڑی کنگڈم ہو، جس کے پاس اتنا پاور ہو، جس کے پاس اتنے سورسز ہوں۔ ایک خیانت کیا، اس نے تو اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا ہو، سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو، اور اس کے بعد بھی اتنا ڈر رہا ہو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے، اللہ کے سامنے جواب دینے سے۔ یہ تھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے ہمارے منہ میں مٹھاس آتی ہے اور جن کے ذکر سے ہماری رونق، ہماری مجلسوں کی رونق ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ شمار فرمائے۔ جہاں ان کو دفن بھی کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر وہاں ان کی تدفین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو گئی، اور ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔